بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو عبد المطلب کا ایک عجیب واقعہ سناؤں گی۔ حضرت علی بن ابی طالب بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جناب عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے پاس سویا ہوا تھا کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھے کہا، طیبہ یعنی کہ پاکیزہ کنواں کھودیے۔ میں نے پوچھا طیبہ کیا ہے؟ مگر وہ میرے پاس سے غائب ہو گیا۔ اگلا دن آیا تو میں اپنے بستر پر لیٹنے گیا اور سو گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، برا یعنی خیر اور پاکیزگی والا کنواں کھودیے۔ میں نے کہا، برا کیا ہے؟ وہ پھر غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے روز میں اپنے بستر پر سویا تو وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا، مظنونہ یعنی قیمتی اور عمدہ کنواں کھودیے۔ میں نے پوچھا، مظنونہ کیا ہے؟ لیکن وہ اس دفعہ بھی غائب ہو گیا۔ اس سے اگلے دن جب میں اپنے بستر پر سویا تو پھر وہ آنے والا میرے پاس آیا اور کہنے لگا، زمزم کھودیے۔ پھر اس نے کہا، اس کا پانی نہ خشک ہوگا اور نہ نیچے اپنی گہرائی کی سطح تک جائے گا۔ حاجیوں کی ایک بڑی تعداد اسے پیتی رہے گی۔ اس کنویں کی جگہ کا نشان یہ ہے کہ اس کے ایک طرف گوبر پڑا ہے، دوسری جانب خون۔ ان دونوں کے درمیان یہ کنواں ہے۔ پاس ہی سفید ٹانگوں والے کوے کے انڈے دینے کی جگہ ہے۔ چونٹیوں کی بستی بھی اس کے قریب ہے۔ پھر جب زمزم کے کنویں کے مذکورہ نشانات واضح ہو گئے، وہ جگہ مل گئی اور ثابت ہو گیا کہ خواب میں آنے والا سچا تھا، تو اگلے دن جناب عبد المطلب زمین کھودنے والا آلہ لے کر وہاں پہنچ گئے۔ ان کے ساتھ ان کا بیٹا حارث بھی تھا، اور ان دنوں عبد المطلب کا یہی ایک بیٹا تھا۔ اب انہوں نے کھودنا شروع کیا تو کنویں کی گلائی ظاہر ہو گئی۔ اس گلائی یا منڈیر کے ظاہر ہوتے ہی عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا۔ قریش نے سمجھ لیا کہ عبد المطلب کو اس کا مقصود مل گیا ہے، چنانچہ وہ عبد المطلب کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے عبد المطلب، یہ کنواں ہمارے باپ اسماعیل علیہ السلام کا ہے اور ہمارا بھی اس پر حق ہے، لہٰذا آپ ہمیں بھی اپنے ساتھ اس میں شامل کر لیں۔ عبد المطلب نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گا، یہ تو ایسا معاملہ ہے کہ تم سب کو چھوڑ کر میرے لیے خاص کیا گیا ہے۔ ہاں، البتہ میں تمہیں پانی ضرور دوں گا۔ قریش نے کہا، اچھا، پھر کنویں کو آدھا آدھا کر لے دیتے ہیں۔ یاد رکھنا، ہم اپنا حصہ نہیں چھوڑیں گے اور متواتر آپ سے جھگڑا کریں گے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، ایسا کرو، میرے اور اپنے درمیان کسی منصف کو بنا لو اور جس کو چاہو منصف بنا لو، میں تمہیں اس کا اختیار دیتا ہوں۔ قریش نے کہا، ٹھیک ہے، بنو سعد بن حزیم کے کاہنوں کو منصف بنا لیتے ہیں۔ عبد المطلب نے کہا، مجھے منظور ہے، وہ شام کے معزز لوگ ہیں۔ اب عبد المطلب سوار ہوئے اور ان کے ساتھ بنو امیہ کا ایک شخص بھی شامل ہوا۔ قریش کے ہر قبیلے کا ایک ایک فرد قبیلے کے قافلے کے ساتھ ہو لیا۔ شام کی طرف سفر شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے کہ عبد المطلب اور ان کے ساتھیوں کا پانی ختم ہو گیا۔ پیاس نے اس قدر ستایا کہ انہوں نے یقین کر لیا کہ اب تو موت کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے اپنے قریشی ہم سفروں سے پانی طلب کیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر پانی دینے سے انکار کر دیا کہ اب تو ہم ہلاکت والے علاقے میں ہیں اور ہمیں بھی اپنی جانوں کے ضائع ہونے کا اسی طرح خطرہ درپیش ہے جس طرح آپ کو ہے۔ اس پر عبد المطلب نے کہا، اس صورتحال میں ہمارا خیال یہ ہے کہ ہر شخص قبر کے لیے اپنا اپنا گڑھا کھودنا شروع کر دے، کیونکہ اب تو ہم میں گڑھا کھودنے کی طاقت ہے، پھر یہ بھی باقی نہیں رہے گی۔ پھر جو ہی کوئی پیاس سے مرے تو اسے اس کے ساتھی اس کے کھودے ہوئے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال دیں۔ آخر میں ایک ہی آدمی رہ جائے گا جسے گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈالنے والا کوئی نہ ہوگا، تو بجائے اس کے کہ سب کی لاشیں ننگی رہیں، بہتر ہے سب کی لاشیں پردہ پوش ہو جائیں اور ایک ہی شخص باقی رہ جائے۔ اب ہر شخص نے اپنا اپنا گڑھا کھود لیا اور پھر سارے مل کر بیٹھ گئے
اور مارے پیاس کے موت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ وقت گزرا تو عبد المطلب نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اللہ کی قسم زمین پر ایسی کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے ہاتھوں گڑھا کھود کر موت کا انتظار کیا جائے۔ ہمیں یوں عاجز ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ کسی علاقے میں ہمیں پانی دے دے، لہٰذا چلو اور یہاں سے کوچ کرو۔ جب سب کوچ کرنے لگے اور عبد المطلب نے اپنی سواری کو اٹھایا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ عبد المطلب نے اللہ اکبر کہا اور ان کے ساتھیوں نے بھی اللہ اکبر کہا۔ عبد المطلب اپنی سواری سے اترے، انہوں نے پانی پیا، ان کے ساتھیوں نے بھی پانی پیا، جانوروں کو بھی پانی پلایا اور اپنی مشکوں میں بھی پانی بھر لیا۔ پھر قریشی قبائل کے لوگوں کو بلایا جو دور سے یہ سارے احوال دیکھ رہے تھے۔ عبد المطلب نے کہا، آ جاؤ، یہ پانی ہے، اللہ نے ہمیں پانی پلایا ہے۔ لہٰذا وہ آئے، پانی پیا، سواریوں کو بھی پلایا، مشکوں کو بھرا، اور پھر کہنے لگے، اللہ کی قسم اللہ نے آپ کے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ دے دیا ہے۔ اللہ کی قسم ہم زمزم کے بارے میں اب آپ سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے، کیونکہ وہ اللہ جس نے آپ کو اس بیاباں میں پانی پلایا، اسی اللہ نے آپ کو زمزم کا پانی پلایا۔ اب بلائی کے ساتھ واپس چلیے، پانی پلانے کا حق آپ کا ہے۔ لہٰذا عبد المطلب بھی واپس پلٹے اور باقی سارے لوگ بھی ان کے ساتھ واپس چلے آئے۔ اب وہ کاہنوں کے پاس نہیں گئے اور اہل قریش عبد المطلب سے زمزم کے متعلق جھگڑا کرنے سے پیچھے ہٹ گئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی داستان اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس لیے وجود میں آئی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم جناب عبداللہ پیدا نہ ہوئے تھے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جناب عبد المطلب کو عزت و کرامت سے نوازا، جان بچائی اور پھر ان کے ہاں جناب عبداللہ پیدا ہوئے۔